This week on Backbenchers, ہم دیکھتے ہیں لاہوریوں کا misplaced confidence from لاہور قلندرز social media team to لاہوری legend کامران اختر. کیا کہا؟ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں. میری ماں پیاری پیاری بہنوں یہ کون اس ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے؟ ہلو السلام علیکم اور ویلکم ٹو بیک بینچرز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ انضمام الحق اور میرے ساتھ موجود ہیں امام الحق. کیا حال ہیں آپ کے؟ امام بنا دیا بھائی اتنا بڑا رتبہ دے رہا ہوں آپ کو میں. بہت اچھا. پنڈی کے میچز چل رہے ہیں اس لیے آپ نے مجھے امام بنایا ہے. خیر جی ہاں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا پی ایس ایل زور و شور سے جاری ہے اور سچ بتاؤ نا تو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اب کہ میں ہر دفعہ ہم لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کا بڑا باعث ہے، آپ ہر دفعہ لاہور کی بجا رہے ہیں. تو مطلب یہ اس میں لائک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ بجائیں بٹ مٹیریل یہ ایسا ہے. اب دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ آپ ہار رہے میچز نا، مگر لاہوریوں میں جو مفت کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بارش ہو گئی جس کی وجہ سے پہلا پوائنٹ اس پی ایس ایل کا ملا لاہور کو، تو لاہور قلندرز نے پوسٹ ڈالی کہ جی ہمیں بارش کی وجہ سے ہم سے ایک پوائنٹ چھین لیا گیا. یہ اس پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اپنی انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے. اوور کانفیڈنس ہے نا اصل میں. یہ جو پچھلی 2 سیزن کے اچھے گئے تھے یہ بھول گئے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں. مطلب کہ اتنی مذاق خود اپنے آپ کو بنانا ایٹ دس پوائنٹ، لائک آئی ڈونٹ تھنک یو آر ڈوئنگ اٹ بائی ایکسیڈنٹ. کل کا میچ دیکھ لیں جب پشاور کے 18 پہ 5 آؤٹ ہوئے، لاہور شروع ہو گئے او ہمارا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے جو پی ایس ایل کا لوئسٹ اسکور آف آل ٹائم 59 آل آؤٹ کا ہے. نہیں ٹوٹا. وہ آئی تھنک سب سے بہترین چیز ہے پی ایس ایل کی تاریخ میں آج تک. مگر اب ٹھیک ہے لاہور کی تو ہم نے ہر دفعہ میمز وغیرہ لے آتے ہیں اور کیونکہ آپ کو ہم نے بڑا کھلا بتایا ہے کہ ہم لاہور کراچی مافیا کا حصہ ہے. بٹ کراچی کا کیا سین ہے؟ کراچی کی ٹیم بھی بہت ہی فارغ زاری ہے. ان کا وہ ہے کہ جیسے نا آپ کے اسکول میں سارے دوست ایک بچے سے ایگزام میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بچہ پھر نہیں آیا جس دن تو سب فیل ہو گئے. تو کائرون پولارڈ جو ہے وہ بچے ہیں جو 2 دن سے وہ امبانی کے یہاں گئے ہوئے ہیں اور کراچی کنگز واپس. ٹرو کراچی آئٹ کی نشانی ہے کہ آپ کام چھوڑ کے شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہو. بہت صحیح پوائنٹ انہوں نے دیا. اور بیسٹ بات یہ کہ شادی بھی نہیں ابھی، یہ بیسکلی ڈھولکی وغیرہ چل رہی ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک پورے پاکستان میں خاص طور پہ پورے کراچی میں کائرون پولارڈ کو کوئی بھی ان کی تنقید کرنے کا حق ملتا ہے کہ بھائی وائی وڈ یو ناٹ گو پارٹی ود ریانا انسٹیڈ آف پلینگ ود دس ٹیم. مطلب کہ کیا حالات ہیں بھائی. خیر تو یہ جو ملک کی 2 سب سے بڑے شہر ہیں ان کی نہایت ہی فضول ٹیموں کے بارے میں جو چل رہا ہے. مگر کراچی کا نہ ہی صرف ٹیم کی وجہ سے مگر اور وجوہات سے بھی کافی نام برا ہو رہا ہے. ایک تو کراؤڈ نہیں آ رہا تھا، تو کراؤڈ پہ چلو ہم کہتے ہیں یار جب تک ایکسپیرینس بہتر نہیں ہوگا ہم نہیں آتے. نہیں غلط. ہم نے ملک چلانا ہے، ہم کیوں جائیں بھائی. ملک کی اکانومی کیسے چلے گی. بٹ جو زیادہ پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ بھائی اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندے کا پی سی ہوٹل میں پیٹ خراب ہو رہا ہے. تو مطلب کہ یہ جب بھی ہمارے باہر سے کزن آتے ہیں نا تو میرے والد صاحب ان سے یہ پوچھنے کی جگہ کہ کیا حال ہے کیسے، وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ پیٹ صحیح ہے یا نہیں. اور یہ آئی تھنک اب جو باقی ٹیمیں گوروں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، باقی پاکستانیوں کے ساتھ بھی. جب باہر سے کوئی آتا ہے نا سب سے پہلے وہ جنر ٹرمینل پہ جب لینڈ کرتا ہے اس کو پہلے پیاز کھلاتے ہیں تاکہ یہاں کا پانی بھی اسے ٹچ نہ کرے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ چیز نہ ڈسکس کرتے ہوئے لاہوریوں کے سامنے. نہیں کیونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہر دفعہ اب 6 دفعہ لگاتار ہار چکے تھے تو اپنے رج کے بجائے لاہور کی. آئی تھنک ریالٹی یہ بھی ہے کہ کراچی کے حالات بھی اتنے ہی خراب چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، بٹ وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ اگلوں کا شودے ہی کیا کہیں اب ان کا ششکے ختم نہیں ہوتے. خیر اس کے علاوہ ایک ہماری بحث ہو رہی تھی میری اور اریحا کی کہ یہ جو ہمارے کرنج اولمپکس پہ ہم کافی چیزیں نامینیٹ کرتے ہیں کہ جو دھانی کے 2-3 کانٹینٹ آئے تھے تو اس پہ بھائی کرنج ہے کہ نہیں ہے. اریحا دھانی نے کیا تھا جو تمہاری نظر میں کرنج تھا؟ آپ نے کل ٹویٹ دیکھی تھی افتیمینیا والی کہ بتائیں پلیز. وہ کہ ایئرپورٹ پہ افتخار جو افتیمینیا جا رہے ہیں اور دہانی صاحب نے پوسٹ کیا ہے کہ یہ بھی امبانی کی شادی میں جا رہے ہیں، جو امبانی کی شادی ختم ہو چکی ہے، ہو گیا ریپ اپ. اب مطلب آئی فیل کہ
افتی ایک اتنے خود ایک میم ہے نا کہ وہ جیسے کہ جب بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے نا تو ایک ہوتا ہے کہ پازیٹیو ڈونر سب کو دے سکتا ہے, تو افتی میم پازیٹیو ہے کہ آپ کسی بھی میم میں انہیں ڈال دیں وہ میم دوبالا ہو جاتی ہے. تو میری نظر پہ دیٹ واز اے گڈ جوک بائی دھانی. اور اگر آپ کو یہ تب بھی لگ رہا ہے کہ یہ کرنچ ہو رہا ہے تو دھانی نے ایک اور ایسی چیز کی ہے جو پاکستانیوں کا ہمیشہ دل جیت لیتی ہے کہ وہ گورے کو قوالی سنا کے اس سے اللہ کہلوا رہے. اس سے بڑا کام مطلب محمد حفیظ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں دھانی واز سیلف کلیم فارن منسٹر ہماری ٹیم کے. بھائی دیکھو کام کر رہا ہے, اس نے کام کیا ہے. خیر ٹھیک ہے, دھانی کے اوپر اریحا کا جو کرنچ تھا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اپنے جو ٹوٹا ہوا دل تھا اس کے وہ ابلتے ہوئے ایموشنز کو کہیں اور ڈالنا چاہ رہی تھی, کیونکہ کتنے 5 دن باربیڈینز نے انتظار کیا کہ جی ہمارے کپتان آئیں گے, اور پہلی بال پہ نہ ہی صرف آؤٹ ہوئے مگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاداب نے آ کے ان سے یہ بھی بولا کہ آؤٹ نہ ہوئی اور اسی وقت وہ آؤٹ ہو گئے. یہ مطلب آپ مجلس پڑھیں اپنی بتائیں. دیکھیں اب ایک سینچری تو کر لی نا, اس کے بعد کوپنگ میکینزم ہے ہمارا, ایک سینچری کر لی اس کے بعد ایک ڈک آتا ہے, اگلے میچ میں دیکھیے گا. صحیح ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی اب سینچری کے بعد ڈک تو بنتا ہے, اور جو ہم جیسے باربیرین ہیٹرز ہیں ان کے پاس دیکھیں ویسے ٹویٹر پہ لوگوں نے خود کو باربیرین کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی جو صحیح ہم نے وہ ڈھونڈا تھا اس کا یہی بننا تھا. خیر کرنچ اولمپکس کے ایک اور بارڈر لائن کیس ہے. اگین کیسے آپ ڈسکرائب کریں گی چاہت فتح علی خان کو کہ کرنچ اور ناٹ کرنچ؟ ہم تم ایک کمرے میں بند ہو, پھر لاہور قلندرز کا میچ ہو, کلندر لاہور مست کلندر. چاہت فتح علی خان اس وقت پاکستان کا جو ڈومین ہے نا وہاں پہ وہ شامل ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو الیکشنز نہیں لڑنے دیے, اس کے خلاف بھی وہ غصہ ہے, ان کے اینتھم پہ کسی نے بول دیا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں وہ جس طرح سے ٹینشن لے سکتے ہیں لیں گے. بھائی میں سب سے زیادہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں نے کبھی اگر موقع دیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈائریکٹ چاہت فتح علی خان میوزک ویڈیو, کیونکہ اس میں لائک ڈائریکشنز بھی ہے کہ جسٹ ایوری بڈی ہیو فن, لائک لوگ بس یوں کرے جا رہے ہیں, چشمے پہن رہے, چشمے اتار رہے. میں اس لیے بھائی ان کو میں اس پروگرام پہ لانا چاہ رہا تھا کہ ان کا اینتھم آپ نے سنا, آپ کو اچھا لگا یا نہ لگا ہو, بٹ probably the best thing about Lahore season is this anthem. We haven't done anything better than that. اگر آپ کو میوزک ویڈیو شوٹ کرنی ہے چاہت فتح علی خان کی, آپ کو بابر کے اسپانسرز لانے پڑیں گے, کیونکہ one of the most wanted, one of the iconic personalities of Pakistan. خیر اب finally کرنچ اولمپکس میں جو میں نے اس لیے جیسے کہا نا کہ یار یہ چھوٹے موٹے دھانی نے امبانی کر دیا یا چاہت فتح علی خان کا مذاق اڑا رہے ہیں, لائک دیٹس یہ لوور لیول چیز ہے نا. جو گیلیکسی برین ہے ایک مطلب کرنچ اولمپکس ہال آف فیم میں جانا چاہیے اسے, کہ کامران اکمل قومی سلیکٹر, انہوں نے ایک تو قومی سلیکٹر بھی ہیں, اس کے بعد آپ کو ٹی وی پروگرام بھی کرنے, مطلب آپ ایک چیز کریں یا دوسری چیز کریں. خیر ہم بھی کیا پتہ ایک دن قومی سلیکٹر بن جائیں تو ہم اپنا شو تو نہیں چھوڑیں گے. مگر اس پہ انہوں نے آ کے بولا کہ بھائی عامر جمال کا کھیل اچھا رہے مگر تھوڑی ٹشن بازی چھوڑ دیں. فائٹ کی عامر جمال نے, اچھا 87 رنز بنائے ہیں, لیکن بالنگ میں بھی ایسی پرفارمنس آ جائے اور اچھا ہوگا. ذرا ٹشن بازی چھوڑ کے کرکٹ کی طرف فوکس کرے. اب لائک ایک تو میرے پاس اتنی ساری دماغ میں چیزیں آئی تھی, بٹ برو لائک یور بردر از عمر اکمل, لائک ہاؤ آر یو ٹیلنگ ادر می بی انہوں نے عمر اکمل کی وہ بیلنسیاگا والی ٹک ٹاکس نہیں دیکھی. بیلنسیاگا ٹک ٹاکس کیا بھائی, بندہ 10-12 سال سے ہر پلیٹ فارم پہ کانٹینٹ ٹشن کانٹینٹ دے رہا ہے. اینڈ ٹو بی فیئر آئی ایم ویری پرو عمر اکمل کا کانٹینٹ اینڈ پرو ٹشن بازی,
مگر کامران اکمل کسی اور کی تنقید کر رہے ہیں اس بات پہ. یار یہ کیا مطلب کیا سین ہے یہ کرنج اولمپکس. آپ ان کو گولڈ میڈلسٹ تو یہیں پہ ہم فائنل کر لیں نا, کہ آپ دیکھیں اس کا لیول کیا ہے, کہ پچھلے کتنے ٹائم سے ہم لاہور کو دے رہے تھے, اس بار لاہور ہار گیا. کامران اکمل لاہوری اسٹل لاہوری, تو وہ اسی بالکل صحیح بات کی ریحا نے کہ لاہور قلندر سے ایٹ لیسٹ ڈپرائیونگ دیم آف اے پوائنٹ والا ہو گیا. اور پھر ایک یہ ویڈیو ہے جس کو کسی نے کمپائل کیا ہے, اور جو حیرانی کی بات ہے کہ صرف ایک میچ کی ایک پریس کانفرنس میں یہ اتنے گھٹیا سوال پاکستانی صحافیوں نے کیے. آپ لوگ ویڈیو دیکھیں پھر ہم لوگ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آج سینیٹ آف پاکستان میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور اسرائیل کی مذمت کے لیے قرارداد منظور ہوئی. آج ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. کیا آپ PSL میں جب میچ جیتے ہیں اس جیت کو کیا رنگ دیں گے, اور 2 لفظ غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں کہنا پسند فرمائیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں بھائی کھیل رہے ہیں, اگر آپ دونوں کو اگر ایک ٹیم بنتی ہے 11, ایک دونوں بھائی ایک کو جگہ مجھے اپنے بھائی کے لیے قربانی دیں گے یا خود جائیں گے ٹیم میں؟ میرا نام جی محسن علی ہے اور میں راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹس ایسوسیشن کا صدر بھی ہوں, پہلے بھی 6 سال رہا ہوں, اور میٹرو نیوز کا میں جو ہوں اسپورٹس ایڈیٹر ہوں, اور میرا اپنا ایک چھوٹا سا چینل بھی ہے, 8 لاکھ میرے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ. کہیں پہ آپ کا کپتان جو ہے وہ تھوڑا شاداب خان کے 80+ رن ہے, کافی دنوں بعد فارم میں آئے ہیں, بیٹ ان کی زیادہ خواہش میرا خیال ہے بیٹنگ ہی کرنے کی ہے کہ شعیب ملک بن جائیں وہ دوسرے پاکستان کے. تو آپ نہیں سمجھتے 18 سے 5 سے صرف 29 رنز کی جو ہے وہ جو وکٹری ہے, ٹھیک ہے اٹس اے گڈ وکٹری, لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں ہے کہ ویک اپ کال ہے 10 قسم کی آپ نے بیٹنگ کے لیے. جب آپ بال کر رہے تھے تو ہم بڑا آبزرو کر رہے تھے کہ بابر اعظم آپ کے نزدیک نہیں آ رہے تھے نا, آپ بابر سے کوئی ہیلپ لے رہے تھے. ایک اوور میں جب آپ کو 14-15 رنز لگے تو وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے. کیا آپ ان کی بات نہیں سنتے یا وہ آپ کو بات بتاتے نہیں ہیں؟ عامر جمال میں یہاں بیٹھوں, کوئی بات. ناصر راجہ FM 100 سے. یہ جو لیگ ہے اس کا سلوگن ہے کہ کھل کے کھیل. آپ کو کسی نے بتایا آ جائیے, آپ نے خود ہی آج پڑھا ہے. ریحا یہ بتاؤ کہ اس میں فیوریٹ سوال تمہارا کون سا ہے؟ میں فیوریٹ سوال تو پوچھا ہی نہیں ابھی, تو انہوں نے آئیکونک وہ سوال پوچھا ہی نہیں, اب شادی کب کر رہے ہیں. اس دفعہ پوچھا ہوگا بیچارے جو کمپائلر نے کہا ہوگا کہ یار یہ تو ہر دفعہ آتا ہے. میں فیوریٹ تھا کہ بیچارہ کون وہ نسیم شاہ کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ دیں کہ جی آج سینٹ میں غزہ کے ریزولوشن نکلی ہے, آپ اس پہ کیا بولیں گے, اور مطلب کیا بولے گا یار وہ بیچارہ. ان سے بھی بہتر ایک اور تھے جنہوں نے اپنی پوری CV دے دی تھی سوال پوچھتے ہوئے. او مائی گاڈ ڈیوڈ, ان صاحب سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے بہت دفعہ. وہ ہر دفعہ اپنا مطلب آپ ان سے کسی شادی میں ملیں وہ اپنا تعارف ایسے ہی کراتے ہیں, اپنے ادارے کا نام بھی بتاتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ وہ کسی میڈیا باکس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے ہاتھا پائی ہوئی تو ان کے جو پیانو کا پین تھا وہ ٹوٹ گیا, تو کہہ رہے تھے یہ دیکھیں یہ ہے میڈیا کا وہ قلم جسے توڑ دیا گیا ہے PCB کے حکمران. تو I mean you know کہ I think ان کو تو لگتا ہے کہ انہیں کو PSL میں کھیلنا چاہیے, پلیئرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایسے سوال پوچھے تو قلم توڑ ہی دینا چاہیے. ایگزیکٹلی, قلم کے علاوہ سر بھی توڑ دینا چاہیے. بٹ یہ اتنا کرنج انہوں نے پھیلایا ہے, اور آئی ایم شیور اور بھی پھیلاتے رہیں گے. مگر اب PSL اپنے اختتام کے قریب آتا جا رہا ہے, وچ مینس کہ اب پراپر ہم پوری سیزن لانگ ٹیمز کی بجا پائیں گے, وچ ول ہیپن دا نیکسٹ ٹائم وی آر کمنگ آن ایئر. اس ہفتے کے لیے دیٹس آل فرام می احمر اینڈ ریحا ان کراچی. اینڈ احد ابھی تک عالم غیب میں ہیں, مگر انشاءاللہ جلد وہ ہم سے واپس ہمارے شو پہ آ جائیں گے. We'll catch you again. Make sure that you're following us on social media, on Instagram and Twitter. اس کے علاوہ دنیا ڈیجیٹل کے YouTube پیج کو لائک, سبسکرائب, شیئر, فالو, بلاگ, رپورٹ سب کچھ کریں, کچھ نہ چھوڑیے گا. Alright, that's all from our show. Take care. خدا حافظ. Pakistan is going to make Pakistan great. To sacrifice my own life for Pakistan. क्या कहा? My own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है?